اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حق ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے ساتھ ہی ماں باپ کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقضى ربك الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ ہمارا فیصلہ ہے کہ تمہارے لیے میرے بندو اپنے رب کے غلام بن کر چلو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ یہ دوسری بنیاد ہے توحید و رسالت کے بعد۔ یہ دوسری چیز ہے کہ اولاد کو ماں کا مقام سمجھایا جائے، باپ کا مقام سمجھایا جائے۔ ماں باپ کی آہیں اللہ کا عرش ہلا دیتی ہے، نسلیں برباد ہو جاتی ہے۔ ماں بد دعا دینے والی کوئی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ ہائے کرتی ہے اولاد کے دکھ سہ کر تو وہ ہائے بد دعا سے کم نہیں ہوتی ہے۔ ایک صحابی کا انتقال ہو رہا ہے اور اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں آدمی کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ صحابی انبیاء کے بعد دنیا کے افضل ترین انسان، ان جیسا کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ آپ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نظر میں دیکھ لیا کہ کس گناہ کی نحوست زبان بند کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی ماں کو بلوایا۔ جب وہ آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معاف نہیں کروں گی، اس لیے کہ اس نے مجھے بہت دکھ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں اس کو آگ لگا دوں۔ اس نے کہا، یہ بھی مجھے برداشت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ اس نے کہا، اچھا یا رسول اللہ میں اسے معاف کرتی ہوں۔ ادھر اس کے منہ سے نکلا کہ معاف کرتی ہوں، اور ادھر اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اور ساتھ ہی جان نکل گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب تھی، اس نے بھی جب ماں کی نافرمانی کی تو اس کی نحوست بھی سب کے سامنے کھل کر آ گئی۔ یہ وہ نحوست ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک کے بعد سب سے کبیرہ گناہ ماں باپ کو دکھ دینا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ یہ آج گھر گھر میں ہو رہی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے ایک دن پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو پتہ کب آئے گی۔ انہوں نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ ماں کے ساتھ اولاد نوکر جیسا سلوک کر رہی ہو تو سمجھ لینا کہ قیامت کے نقارے یہ چوٹ پڑنے والی ہے۔ یہ دوسری بنیاد ہے جو بالکل ٹوٹ چکی ہے۔ ماؤں کے آنسو، باپ کے صدمے اور ہائے عرش ہلا رہے ہیں، لیکن اولاد کے کانوں میں ایسا ڈھکن پڑ چکا ہے، موسیقی نے ان کے کانوں کو اتنا گندا کر دیا ہے اور اسکرین نے ان کی آنکھوں کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ نہ انہیں ماں باپ کی ہائے سنا دیتی ہے، نہ ان کے کربناک چہرے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ بدبخت صرف اور صرف اپنی خواہش کے غلام ہیں۔ یہ قیامت کے دن بدترین شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ توبہ پر تو ہر چیز معاف ہو جاتی ہے، لیکن اگر توبہ نہ کی تو ان کی خیر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی، باقی گناہ اوپر ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کی سزا یہاں بھگت کر مرنا ہوگا، اور وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ایک بدو نے ماں کو کندھے پر سوار کیا اور طواف کروایا۔ خود اپنا طواف بھی کافی مشکل ہوتا ہے، پھر کسی کو کندھے پر بیٹھا کر طواف کرنا اور مشکل ہے۔ وہ ہانپ گیا اور تھک گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان سے جا کر کہنے لگا، حضرت کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا، تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو لاکھوں سانس لیے لمبے لمبے، ان میں سے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، ایک سانس کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہا کہ ایک سانس کا حق ادا ہو گیا، بلکہ فرمایا کہ ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ تو کیا کہہ رہا ہے کہ تو نے سارے حق ادا کر دیے؟ یہ ہماری دوسری بنیاد ہے۔ تیسری بنیاد، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ جزا اور سزا کا دل میں یقین بیٹھانا ہے، اچھے اور برے کے درمیان فرق بتانا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اے میرے بچے، تو ایک رائی کے دانے کے برابر اچھائی کر یا برائی کر، پہاڑ کی غار میں چھپ کر یا خلاؤں میں اڑ کر، زمین کے تہ میں گم ہو کر یا جہاں کر، اندھیرے میں اجالے میں، خلوت میں جلوت میں، تیرے رب کی نظر اتنی طاقتور ہے کہ خلاؤں سے بھی، فضاؤں سے بھی، زمین کی تہوں سے بھی اور پہاڑ کی غاروں سے بھی، جہاں بھی تو کوئی عمل کرے گا تیرے عمل کو نکال کر باہر لائے گا اور قیامت کے دن تیرے سامنے کر دے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ
اتینا بها وکفا بنا حاسبین۔ ایک رائی یعنی چینی کا دانہ اٹھا کر ہتھیلی پر رکھ کر دیکھ لے تو یہ رائی کے دانے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس دانے کے کروڑوں حصے کے برابر بھی اگر تو نے کوئی عمل کیا اچھا یا برا تو میں اسے کھینچ کر تیرے سامنے کر دوں گا۔ اتینا بہا، کھینچوں گا اور تیرے سامنے کر دوں گا، پھر میں کہوں گا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہے کوئی میرے حساب، ہے کوئی میرے جیسا حساب کرنے والا؟ پھر تم انکار نہیں کر سکتے۔ یہ احساس جوان کی جوانی کو پاک کر دے گا، تاجر کے ترازو کو سیدھا کر دے گا، وکیل کے قلم کو درست چلائے گا، قاضی کے فیصلوں کو درست کر دے گا۔ ملک محمود ظفر بادشاہ تھا گجرات کا، اس کی سلطنت بڑی طاقتور تھی۔ اس نے اپنے دربار میں ایک آدمی مقرر کیا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں کفن رہتا تھا، اس میں کافر لگا ہوا ہوتا تھا۔ اس کے ذمہ تھا کہ جب تم دیکھو کہ میں کوئی ظلم کا فیصلہ سنا رہا ہوں تو تم نے کھڑے ہو کر اس کفن کو لہرا دینا ہے۔ بادشاہ تو بادشاہی ہوتے ہیں، تو جب وہ کوئی ایسا فیصلہ کرتا تو وہ کھڑا ہو کر کفن لہرا دیتا تھا۔ بس کفن لہرانا ہوتا تھا کہ بادشاہ محمود بے ہوش ہو کر وہی تخت پر گر جاتا تھا، اور جب ہوش میں آتا تھا تو اپنا فیصلہ واپس لے لیتا۔ یہ ہے احساس آخرت، کہ کسی ماں نے اس کے دل میں یہ احساس بیٹھا دیا تھا کہ بادشاہ ہو کر بھی وہ اس احساس کے ساتھ زندہ رہا اور بادشاہت میں ہی جنت کما لیا، اور آج چپڑاسی ہو کر ظلم نہیں چھوڑتا ہے۔ ایک زندگی ہے جس کا ہمیں موت کے بعد سامنا کرنا ہے، اور وہاں ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لہذا ہم آزاد نہیں ہیں۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، یہ خیال دل سے نکال دو کہ تم آزاد ہو اور تم پر کوئی نگراں نہیں ہے اور تمہیں لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، یہ بات ذہنوں سے نکال دو کہ تم موت کے بعد تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہیں بلکہ ایک طاقتور نظام ہے۔